پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے الائن کیا گیا کہ آپ ہی ان سے نکاح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اندر اتنی زیادہ جو ایک شائنس تھی، شرم تھی، کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے، جب اس کی نظر جنس عورت پر ہی پڑتی ہے تو حضرت زید کی بیوی خود زید پر حرام ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ویلکم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں، جہاں پہ میں نے ایک کرامات اولیاء کی سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ مختلف بکس میں جو تصوف کی، اس میں آپ کو وقتاً فوقتاً ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ان کی کیسی کیسی کرامات تھی بزرگوں کی، اور عجیب غرق کرامات تھیں۔ تو ابھی تو سلسلہ شروع ہی ہوا ہے، تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کو ان قصے، کہانیوں اور جھوٹی کرامات کے بارے میں روشناس کروایا جائے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کشف المحجوب کو پچھلے ویک میں ہم نے نہیں تھا پڑھا، اس سے پچھلے ویک میں پڑھا تھا، تو اس سے آگے، کیونکہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء تقریباً ان میں سیم لکھی ہوئی ہیں، کہ خلاصہ کیا گیا کشف المحجوب میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ہیں، زیادہ تر اس میں تذکرۃ الاولیاء کی چیزیں انڈورس کی گئی ہیں اور ان کا جیسے خلاصہ ایک سمری بنائی گئی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اتنا ایک سنگین قسم کا ٹاپک ہے، سکر اور سہو کی حالت۔ آپ نے ویسے تو یہ سنا ہوگا کہ کشف المحجوب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آج میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناؤں گا، اور جو اس پہ جو سکینڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف باندھا گیا علی بن عثمان حجویری کی طرف سے، وہ قرآن پاک میں کہاں بیان کیا گیا، میں اس کا آپ کو ریفرنس دوں گا، آپ اس کو خود سٹڈی کریں، میرے پہ نہ رہیں کہ میں نے جسٹ آپ کو ریفرنس بتا دیا، اب آپ قرآن پاک کھولیں ترجمے والا، اس میں سے آپ خود سٹڈی کر لیں، چاہے کوئی بھی ترجمہ ہو جائے، ترجمہ تقریباً سیم ہی ہوگا قرآن پاک کا۔ تو دوستو میرے پاس ابھی موجود ہے کشف المحجوب، جس میں وہ جہاں پہ کفری عبارت لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں دو واقعات بیان کیے گئے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور دوسرا نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی طرف جو سکینڈل باندھا گیا، میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ نئے ایڈیشن کی کشف المحجوب ہے، انڈیکس میں 273، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 273 میں۔ تو دوستو اس کی عبارت پڑھتے ہیں، جہاں پہ یہ اس کی پہلے یہاں پہ سکر اور سہو کی بحث میں اس کا جو تعارف بیان کیا گیا، وہ لکھ رہے ہیں کہ سکر کے معنی ہوتے ہیں نشے کے، یعنی کہ آپ کو جب شراب والا نشہ طاری ہو جاتا ہے نا، انسان کو سود بود نہ رہے، اس کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہ رہے، اس چیز کو سکر بولتے ہیں۔ سکر ہے، یہ سکر نہیں ہے، سکر لفظ ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو جس کے معنی ہے نشے کے۔ سہو کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح ٹھیک ٹھاک ہوش و حواس میں۔ یہاں پہ وہی لکھا گیا ہے کہ شکر مطلب تھوڑی سی مجذوبی والی حالت، مدہوشی والی حالت۔ تو خیر ہم ڈائریکٹ بڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ یہ عبارت شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ شروع میں اس کی صرف وہ بیان کی گئی ہے حضرت ابو بایزید بستامی، ان کے مطابق کیا لکھا گیا ہے، اور آگے جو ڈائریکٹ شروع ہوتی ہے، یہاں پہ ایک حوالہ دیتے ہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ بھی تو قرآن پاک میں آیا تھا، لیکن اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جو آگے آئے گی بات، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی آئی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ لکھا گیا ہے، جب فعل الہی کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو بندہ اپنے وجود سے قائم ہوتا ہے، جب بندے کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہو تو وہ حق کے ساتھ قائم و باقی رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود میں ثابت و برقرار ہوتا ہے تو بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر قدم نظر آتا ہے، اور بسا اوقات ایسی حالت میں اس کی نظر نامناسب مقام پر بھی پڑ جاتی ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر عوریہ عورت پر پڑی، جو دیکھا سو دیکھا، اور جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو، اللہ اکبر۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن و حدیث کسی روایت میں، ضعیف روایت میں، کسی بھی جگہ یہ والا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ملتا ہی نہیں۔ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، اور یہ جھوٹ باندھا گیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو گئی ہے، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے، جب اس کی نظر جنس عورت پر ہی پڑتی ہے تو حضرت زید کی بیوی خود زید پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت زید محل سہو یعنی کہ ہوش و اختیار میں تھے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محل سکر میں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہاں پہ میں نے یہاں آگے جو تذکرہ کیا گیا ہے نا، یعنی کہ اس سہو اور سکر کی جو ایک ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، جنید بغدادی، ان کی ڈیفینیشن اب ہم قبول کریں گے۔ اب یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا دوستو کہ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اس طرح انہوں نے بیان کیا گیا کہ ان کی نظر نامناسب پر مقام پر پڑی، یعنی کہ اس کا واقعہ صحیح جو بیان کیا گیا نا، وہ اس طرح ہے کہ وہ نہا رہی تھی، اللہ معاف کرے، ایک جو عوریہ
صحابی تھے ان کی بیوی، تو جب وہ نہا رہی تھی تو ان کی نظر ان پہ پڑی ہے، تو وہ پھر اس طرح ہوا کہ اس صحابی کو پھر خود ہی جنگ میں مروا دیا، تو بعد میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ بالکل ایک جھوٹی کہانی ہے، اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا کہ جب زید کی بیوی پر پڑی تو اس کی بیوی خود اس پر حرام ہو گئی، تو اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ واقعہ آپ سورہ احزاب پڑھیں، اس میں آپ کو بالکل صحیح معلوم ہوگا، پوری پڑھیں، کیونکہ اگر میں اس طرح بیان کرنے بیٹھ گیا تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سورہ احزاب پڑھیں، لیکن تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اندر اتنی زیادہ جو ایک شائنس تھی، شرم تھی، کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ اب زید کی بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھی، چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے منہ بلے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کے خادم بھی تھے، تو پھر وہ انہوں نے کیسے کہا بھی میری تو بہو ہے، میں کیسے نکاح کروں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نازل کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر منہ بلا بیٹا ہو، سگا نہ ہو، تو اس طرح اگر ان میں ناچاکی آ جائے یا ان کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی بھی طرح سے ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ریلیشن شپ، تو اس صورت باپ جو ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے، چاچا نکاح کر سکتا ہے، ماما نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانت نہیں۔ لیکن یہاں پہ آگے جو بیان کیا گیا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول کر ایک سکینڈل باندھا گیا، اس طرح کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ اس بات کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرما بھی گئے تھے، تو پریشان بھی ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو پھر قرآن پاک میں یہ سورہ احزاب میں نازل کی گئی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اب حضرت زید بن حارث ان کے ہاں جو ایک ڈسکنیکشن کی جو وجہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں عام روٹین میں ہمارے جو اس دفعہ کرنٹ افیئر کے طور پر اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، تو زید کو سمجھایا بھی تھا، اس کی بیوی کو بھی سمجھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کر، لیکن ان کا آپس میں رشتہ زیادہ تر قائم نہیں رہ سکا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے الائن کیا گیا کہ آپ ہی ان سے نکاح کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قدم، کوئی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، انبیاء کرام میں سے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی ان کا عمل ایسا اور ایسی اللہ معاف کرے کوئی حرکت یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ایسی قسم کا کوئی سکینڈل، کوئی جھوٹ ان کی طرف منسوب کرنا اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو وہ کام کرتے ہی نہیں کوئی اپنی مرضی سے۔ تو دوستو، یہ جو میں نے آپ کو چیز پڑھ کے سنائی ہے، آپ میری اس بارے میں ہیلپ کریں، اور اب دیکھیں اس بات کو میں لہرا کے کہوں یوں کر کے کہ جی اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں، اور یہ جس کا مرشد نہیں ہے وہ یہ والی بک پڑھ لے، اور اگر ہم کسی غیر مسلم کو یہ جا کے دکھائیں اور وہ اس میں سے دیکھے تو اس پہ کیا بیتے گی، ہم کیسے ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں گے؟ تو دوستو، ذرا آپ اپنی رائے بھی مجھے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔